مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی. پی ٹی آئی ذرائع کا دعویٰ بتایا. فضل الرحمان نے کہا ہے اسمبلی کے اندر اور باہر گرینڈ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. سربراہ جے یو آئی اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کو ووٹ دینے کے لیے بھی رضامند. اسد کیسر نے وفد کے ہمراہ مولانا سے ملاقات کی. مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ جرگے میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ہوئی. شبلی فراز صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ریلیٹڈ ہماری پٹیشن پینڈنگ تھی. پشاور ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن ہماری سینیڈائی ایڈجن ہو گئی تھی. ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ آئے تھے. آج سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. ہائی کورٹ کو دوبارہ ڈائریکشن دی ہے کہ سارے پارٹی کو سن کے پھر اس پہ فیصلہ کر لیں. سپریم کورٹ نے شبلی فراز کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی. جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے. آپ نے سینٹ الیکشن کے لیے امیدوار بھی نامزد کر دیا ہے. جب امیدوار نامزد کر دیا تو حکم امتناع کیوں مانگ رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے شبلی فراز کی نااہلی کے کیس پہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. ہائی کورٹ کو ہدایت کی کہ فریقین کو سن کر فیصلہ کرے. سینٹ انتخابات میں کل خرم ذیشان کو کامیاب کرائیں گے. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا. علی امین گنڈا پور کی مسلسل غیر حاضری کے باعث عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. ہمارے عزم اور صلاحیت کو آزمانا چاہتے ہو تو اپنی بربادی اور نقصان کی صورت میں آزما لو. وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کو واضح پیغام. کہا طالبان رجیم کو چاہیے اپنے انجام کا حساب رکھیں کیونکہ پاکستان کو آزمانا مہنگا ثابت ہوگا. افغان حکام کے زہریلے بیانات واضح طور پر منحرف اور منقسم ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں. طالبان رجیم کو ختم یا غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے پوری طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں. طالبان رجیم کی خواہش پر تورا بورا میں شکست کی طرح دم دبا کر بھاگنے کے مناظر نظر آئیں گے. طالبان لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں محض تماشا ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کا جواب سخت اور کڑا ہوگا. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے. پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز. دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان. دہشت گردوں ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے دو ٹوک بتا دیا. کہا دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغانستان سے دہشت گردی روکنا تھا. قطر اور ترکی کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا. افغان طالبان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا. دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے. افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا. طالبان حکومت افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس روانہ. ریاض کے نائب گورنر نے الوداع کیا. وزیر اعظم نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کی. مختلف عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملے. ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کے فریم ورک کا آغاز کیا گیا. وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی ترقی کے ویژن کو سراہا. Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know him. And I'm reading that 7 planes were shot down. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade. پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل ہیں جو بہترین فائٹر اور عظیم انسان ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنوبی کوریا میں کانفرنس سے خطاب. ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا. کہا 8 ماہ کے دوران 8 جنگیں رکوائیں. پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے. 7 طیارے گر چکے تھے. ہم نے کہا جنگ روک دو تو وہ رک گئے. مودی کی طرح شہباز شریف کی بھی عزت کرتا ہوں.
ان سے اچھے تعلقات ہیں، وہ اچھے انسان ہیں۔ گرین کلائمیٹ فنڈ نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ امداد کی منظوری دے دی۔ رقم کو گلیشیئرز ٹو فارمز منصوبے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے منصوبے کی تکمیل ہوگی۔ سوات میں کسانوں کو زراعت اور آبپاشی کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اور ترکی کا یوم جمہوریہ صدر اور وزیر اعظم کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ترک قوم کی استقامت اور وژن دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے پاکستان اور ترکی بھائی چارے کے بندھن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے تعلقات صدر اردوان کی رہنمائی میں ایک نئے دور میں داخل ہو چکے۔ محسن نقوی نے کہا یہ دن ترکی کی آزادی، خودداری، استقامت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے عوام کے دل کسی جغرافیائی حد کے پابند نہیں۔